السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید شفان رائٹس میں آپ سبھی کو. میں ہوں آپ ڈاکٹر شفالی ناز. آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کمپیریزن کے بارے میں. دیکھیں, جو کمپیریزن ہوتا ہے, لڑکے لڑکیاں سب اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ میں کمپیئر کرتے ہیں. انفیکٹ لڑکے لڑکیوں کی ہی نہیں, ان کے والدین بھی جو ہوتے ہیں اور ہماری اولادیں بھی وغیرہ سب کمپیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں. کمپیئر کرتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں. کمپیریزن ہر کسی کے ساتھ میں ہو رہا ہے آج کل. تو کمپیریزن کو لے کر کے, یعنی کہ ایک دوسرے کو برابر لے کر کے چلنا ہے ہمیں. آج ہم بات کرنے والے ہیں بیلنس کے بارے میں. ہاؤ ٹو مینٹین یور لائف. آپ کس طریقے سے بیلنس کر سکتے ہیں اپنے دین کو اور اپنی دنیا کو. اس چھوٹے سے ٹاپک پر آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں. لہٰذا میری کوشش یہی رہے گی کہ میں آپ کو اچھے سے ایک ایک پوائنٹ سمجھا پاؤں. اور ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک بات بول دینا چاہتی ہوں. موسٹلی لوگ میرے پاس آ کے یہ بولتے ہیں کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے. لہٰذا میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ آپ میری آواز پہ غور نہیں کریں, آپ میرے الفاظ پہ غور کریں. جو میں کہہ رہی ہوں اس کو سمجھے, سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا یہ ویڈیو صرف اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ لوگ سیکھیں اور عمل کریں. ادروائز اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو آپ لوگ صرف یہ ٹرائی کریں کہ آپ اگر یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ کو اس سے کیا سیکھنے کو ملا اور آپ اپنی لائف میں اس کو کس طریقے سے اپلائی کر سکتے, یہ یہاں سے سیکھ کر کے جایا کریں. ادروائز میری وائس سننے کے لیے پلیز میرے چینل پہ مت آیا کریں. لہٰذا کنٹینیو کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک, مینٹین یور دین اینڈ دنیا. بیلنس کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ دین میں اور دنیا میں. دیکھیں, اگر انسان کہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو قرآن کریم میں آیا ہے کہ دنیا فانی ہے, فنا ہو جانی ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے, کھیل تماشا. اور ہم سب کو پتا ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے. ہر چیز کا, ہر شخص کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے زندگی کی. ہمارا جو سفر ہے زندگی چل رہا ہے نا, موت اس کی منزل ہے. لہٰذا کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی. سب کو پتا ہے اور بہت اچھے سے یہ بات پتا ہے کہ موت آنی ہے. مجھے بھی آنی ہے, اسے بھی آنی ہے. انفیکٹ جو آیا ہے وہ ایک دن ضرور جائے گا. کسی کے مر جانے پر دعا بتائی جاتی ہے کہ کوئی شخص کے آپ فوتگی کی خبر سنیں, انتقال کی خبر سنیں, تو آپ کو چاہیے کہ 3 مرتبہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں. کیا؟ 3 مرتبہ ان للہ و انا الیہ راجعون جب ہم کسی کے میت کی خبر سنتے ہیں. اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں, زندگی کا اپلائی کردہ وظیفہ ہے میرا. ان للہ و انا الیہ راجعون کے معنی اگر آپ سمجھیں, ڈیٹیل میں اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو ان الفاظوں میں بات کیا کہی جا رہی ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں, اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے. میں بتاتی ہوں, جو ایز اے بی ایم سی کاؤنسلر میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ڈپریشن کا مسئلہ لے کر کے, ہم کو ایسا ایسا مسئلہ ہے, گھبراہٹ بے چینی بہت رہتی ہے. مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, ہرس و تمام میں مبتلا ہوتے ہیں, لالچ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سب کچھ چاہیے, جن کو کیا بولتے ہیں, گریڈ ہو جاتا ہے. گریڈی پرسن جو ہوتے ہیں, ایک تو ہوتے ہیں نیڈی, وہ صرف اپنا ضرورت کے حساب سے خرچ کرتے ہیں. لیکن جو گریڈی پرسن ہوتے ہیں نا, جن کو لالچ ہوتا ہے کہ یہ بھی وہ بھی, ان کو میں بتاؤں گی کہ خاص طور پہ ورد کیا کریں, ایک تسبیح صبح میں اور ایک تسبیح شام میں, ان للہ و انا الیہ راجعون کی, اور اس کے جو معنی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. جب آپ یہ ورد کرنے لگ جائیں گے, جب آپ اس ڈیپتھ کو سمجھنے لگ جائیں گے, الفاظ کی, ان الفاظوں کی ڈیپتھ کو جب آپ سمجھنے لگ جائیں گے, ٹرسٹ می آپ کی لائف بیٹر ہوتی جائے گی اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں واقعی ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. پتا تو سب کو, لیکن یہ جو الفاظ آپ ورد کریں گے اور سمجھ کے اگر ورد کریں گے, انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل مطمئن ہوتا جائے گا. آپ کا دماغ, آپ کا جو فزیکل اینڈ مینٹل اسٹرکچر ہے, بلیو کرنے لگ جائے کہ بے شک ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ اپنے الفاظوں میں جب یہ ہماری بات سنے گا تو ہمارا دل مطمئن کرتا جائے گا. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ایک تسبیح صبح میں فجر کے بعد اور ایک تسبیح شام میں یا پھر مغرب کے بعد آپ ان للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن سے اور جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں, نفسیاتی بیماریاں, مینٹل ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں, اس سے آپ محفوظ رہیں گی. کیونکہ دیکھیں فتنہ ہے, پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ کو, مال کی محبت, اولاد کی محبت, اور یہ محبتیں جو بھی ہمیں اللہ سے غافل کرتی ہیں, ساری کی ساری فتنہ ہے. اور یہ فتنے کا ہی دور چل رہا ہے, اس لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت میں, اس فحاشی دنیا میں, ان کلمات کا ورد کرنا, اکارڈنگ ٹو می ڈاکٹر ناز.
تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ورد کی تہذیب آنے دیکھیں. بہت سے لوگوں کو نا یہ اسٹریس ہوتا ہے کہ میری اولاد کو کچھ نہیں ہو جائے, میری اولاد میرا یہ ہے وہ ہے سہارا ہے, اور اس نے میرے ساتھ ایسا کرا تو یہ ہوگا. یعنی ہزار طریقے کے مینٹل آپ بنا کے رکھتے ہیں اپنی سوچے, آپ کے تھاٹس ہوتے ہیں نیگیٹو تھاٹس. اتنا میرے پاس لوگ بولتے ہیں کہ نیگیٹو تھاٹس بہت آتے ہیں, اس طریقے سے ڈیلنگ کریں, یہ بتائیں نیگیٹو تھاٹ نیگیٹو. ارے ہم کہتے ہیں کہ جتنا آپ اس چیز کو اگنور کرو گے نا, وہ آپ پہ اتنی مسلط ہوگی, وہ اتنی ہی حاوی ہوگی آپ کے اوپر. لہٰذا آپ کو نیگیٹو تھاٹس اگر آ رہے ہیں, آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اسے اگنور نہیں کریں. فرسٹ آف آل تو میں اگر اپنا پرسنلی بات کروں تو میرا رہتا ہے کہ ڈے ٹو نائٹ, صبح سے لے کے رات تک, میرا جو بھی میرے ساتھ میں حادثات پیش آئے, جو بھی میں نے اچھے کام کیے واٹ ایور, جو بھی میں نے برے کام کیے, میرا لکھنے کا رہتا ہے. میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگ اس سے سیکھیں. میں پرسنل لائف اپنی شیئر کرنے نہیں بیٹھی ہوں یہاں پہ, میں صرف آپ لوگوں کو اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ میں کام ایسے کرتی ہوں جس سے الحمدللہ آج میں سیٹسفائڈ ہوں اپنی لائف میں, دل دماغ سب کچھ الحمدللہ مطمئن ہے. صرف یہ شیئر کرنے کا مقصد ہوتا ہے میرا کہ آپ لوگ اسے نصیحت حاصل کر لیں, اور جو سکون ہم محسوس کرتے ہیں اللہ آپ کو بھی عطا کرے. صرف اس لیے تو میں بتا رہی تھی. میرا یہ رہتا ہے کہ ڈے ٹو نائٹ مجھے ٹیکسٹ لکھنے کی عادت ہے. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ڈائری لکھنے کی, ٹیکسٹ لکھنے کی. ڈے ٹو نائٹ جو بھی گزرا ہے, اچھے کام برے کام, کسی کے ساتھ, میں سب کچھ لکھتی ہوں کیونکہ وہ میرا پرسنل ٹیکسٹ ہے. اسے میرے علاوہ نہ کوئی کھولنے والا ہے, نہ میرے علاوہ کوئی پڑھنے والا ہے, اور نہ کس کو اجازت ہے اس چیز کی. تو میں اپنا سب کچھ جو بھی میرے من میں کسی کی لگا نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں یا پازیٹیو فیلنگز ہوتی ہیں, کسی کی کوئی بات مجھے اچھی لگی ہے یا کسی نے مجھ سے الٹا سیدھا کچھ بولا ہے, میں اس کو منہ پہ نہیں بول پائی, تو مائنڈ میں چلتا ہے نا کہ مجھے یہ جواب دینا چاہیے تھا, میں ایسا بول سکتی تھی لیکن میں نہیں بولا. یہ میں لکھنا اسٹارٹ کرتی تھی, میرے کو ایگزیکٹلی میرے کو 2 سال قریب ہو گئے ٹیکسٹ لکھتے لکھتے. اب میرے پہلے اتنے بڑے بڑے ٹیکسٹ ہوا کرتے تھے, ان کو گھنٹہ لگتا تھا مجھے لکھنے میں سب لکھتی تھی الحمدللہ سے, آج بھی لکھتی ہوں. اب میرے بہت چھوٹے ٹیکسٹ ہوتے ہیں, مطلب کسی نے مجھ سے کوئی بات کہہ دی, میں تو اللہ دیکھے گا. ہمیں کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دینا ہے, ہمیں کسی کے لیے برا نہیں سوچنا ہے, کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے. ہمیں یاد رکھیے ہم اس رسول کی امت ہیں جس نے کانٹوں پر بھی پھول برسائے, جس نے پتھر کھا کے پھول برسائے, اس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہے. لحاظ کرنا ہے ہمیں اس بات کا. ہمیں اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرنی ہے, چاہے وہ جانور ہو, انسان ہو, جرندے ہو, پرندے ہو, یا وہ درندے ہی کیوں نہ ہو. ہمیں حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنا جو بیسٹ پوائنٹ ہے وہ رکھنا ہے, لیکن ہمیں غلط کے ساتھ شامل نہیں ہو جانا ہے. ایمان کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھی. پہلی یہ ہے کہ فقط جو عمل کیا جائے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو, وہ ہے آپ کے ایمان کی پہلی قسم کے. ایوری ڈے, ڈے ٹو نائٹ آپ جو بھی کر رہے ہو, انفیکٹ نیت والی ویڈیو میں بھی میں نے یہ بات بہت اچھے طریقے سے بتائی تھی کہ آپ کا جو بھی عمل ہے, جو کچھ بھی کر رہے ہو, ایکس وائی زیڈ, کسی کو پانی پلانا, آپ کا خود کا کھانا کھانا, آپ کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, جاگنا سونا, اینی ایکٹیویٹی, اینی ورب, اینی ایکشن صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو آپ خود کو کہہ سکتے ہو کہ ہاں بھائی ہم ایمان والے ہیں, ہمارا ایمان مکمل ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. سیکنڈلی, ایمان یہ بھی ہے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو, اپنے بھائی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, دوسروں کے لیے بھی آپ وہی پسند کریں. یہ بھی ایمان کی قسم ہے. اور بھی بہت ساری, سب سے آخر درجے کا جو ایمان ہے, سب سے چھوٹا ایمان ہے, وہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے میں سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے. لہٰذا الحمدللہ, شکر الحمدللہ. میں آپ کو ایک اسٹوری سنانے لگی ہوں. اللہ, واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک شخص تھا, ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا, پوری طرح سے اس کے اوپر عاشق تھا, قابض تھا. تو اس شخص نے ایک بابا عامل کے پاس گیا, وہ جو کالا جادو کرنے والے تھے ان کے پاس گیا, اور جا کر کے ان کو بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ فلاں فلاں جو لڑکی ہے اس کو میرے نا محبت میں مبتلا کر دو. اس لڑکے نے جا کر کے اس عالم بابا سے بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لڑکی میری محبت میں گرفتار ہو جائے, اس لیے میں جادو سیکھنا چاہتا ہوں. اب جب وہ شخص اس عالم کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب میں تجھے 40 دن کا وقت دیتا ہوں, تجھے کوئی بھی نیکی نہیں کرنی ہے, تجھے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو تجھے اللہ رسول کے قریب کرے. تو جتنا شیطان بن سکتا ہے, جتنا کافر بن سکتا ہے بن جا, پھر میرے پاس آنا, پھر میں تجھے یہ عمل بتاؤں گا جس سے وہ لڑکی تیری محبت میں مبتلا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب وہ شخص 40 دن تک کوئی نیکی نہیں کرتا, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, اور سارے غلط کام کرتا ہے. 40 دن بعد جب وہ بابا کے پاس میں جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کری, میں نے سارے کام تیرے شیطانوں والے کرے, اب تو نا مجھے وہ ورد بتا جو پڑھنے کا ہے, اور میں اس لڑکی کو
मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहता हूँ अपने। लिहाजा अब वो बाबा अपना अमल बता देता है, लेकिन वो शख्स अमल कर रहा होता है, वो काम नहीं करता है। बाबा उससे बड़े जलाल के आलम में, बड़े गुस्से के आलम में पूछता है, बता तूने क्या करा था, बता कौन सी नेकी करी थी, बता तूने मेरा खाना, मतलब उसको उल्टी सीधी सुनाने लग जाता है कि बाबा की पढ़ाई पूरी बेकार जा चुकी थी, इतनी उन्होंने पढ़ाई करी थी। तो वो बोलता है कि मैंने बाकी तो कुछ नहीं करा, सिर्फ एक काम ये करा था कि मैं गुजर के आ रहा था, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, तो मैंने उस पत्थर को साइड कर दिया था, सिर्फ ये किया था। तो वो बाबा उससे बोलता है उस शख्स से कि तू इतने अजीम अल्लाह को, इतने रहीम और करीम अल्लाह को छोड़ना चाहता है, एक लड़की की मोहब्बत में अपना दीन छोड़ना चाहता है, कि जिस अल्लाह ने तेरे 40 दिन तक गुनाह करने बस सिर्फ तेरी ये नहीं की कि तूने रास्ते में से पत्थर हटाया था। ये कितनी बड़ी नेकी है, अल्लाह तेरी एक नेकी पर तेरे दिल में ईमान सलामत रखा, और तू कैसा बंदा है जो अपने अल्लाह को छोड़ना चाहता है। कहता है जा पलट जा अपनी अल्लाह की राह में। और फिर वो, उनका मुझे एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है वो कौन थे, लेकिन वो बहुत बड़े स्कॉलर बने थे, हदीसें भी उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। तो देखिए अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है ना, किस तरीके से उसके दिल में डाल देता है, कि कैसे कैसे रास्ते निकाल देता है। हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल बैलेंस की। देखिए जब तक आपका ईमान सलामत नहीं है ना, आपको अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मैं आपको नियत वाली वीडियो में बहुत वाज़ेह तौर पे बता चुकी हूँ कि कैसे आप डे टू नाइट अल्लाह की तस्बीह करेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, सुबह से उठने से लेकर के रात के सोने तक की दुआएं बताई गई, खाने पीने की दुआएं बताई गई। ये क्या कर रही है, ये जिक्र कर रही है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, हमें अल्लाह के करीब कर रही है। कोशिश करना हमारा काम है, और कामयाबी देना फकत अल्लाह का। एक बात, जो बच्चे मिलते हैं मैं उनको अक्सर बताती हूँ, मैं सवाल पूछती हूँ कि बच्चों बेटा बताओ, दीन और दुनिया में कामयाबी का एकमात्र वजीफा क्या है। कोई कहता है कि पढ़ाई कर लो ये है, कोई कहता है आपकी डिग्री मिल गई तो है, कोई कहता है वालिदैन की मोहब्बत है। लिहाजा अपने अपनी नॉलेज के हिसाब से अच्छा जवाब देने की कोशिश करते हैं लोग। अकॉर्डिंग टू मी डॉक्टर शेफाली नाज, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सिर्फ एक मात्र वजीफा है, और वो है यकीन। जी, वो है यकीन। अगर आपको यकीन है कि आपकी मेहनत से अल्लाह राजी होगा, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह राजी होगा आपसे, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही फरमाया मैं तो तुम्हारे गुमान की तरह हूँ। तुम जैसा मेरे बारे में तसव्वुर करते हो, जैसा सोचते हो मेरे बारे में, तुम्हारे लिए वैसा ही हूँ। मान लो कि हमारी मुट्ठी बंद है, सामने वाले से पूछो मेरी मुट्ठी में क्या है, कोई कहेगा सोने का सिक्का है, कोई कहेगा कंचे हैं, कोई कहेगा ये है वो है। लेकिन जो जिसका जैसा गुमान है उसके लिए अल्लाह वैसा ही है। अल्लाह कहता है अगर तुम ये ख्याल करो कि मैं जलाल वाला हूँ, तुम बहुत जलाल वाला हूँ, जब कब जलाल कब है अल्लाह का, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे, जब इंसान ऐसे काम करे जिससे अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है, जैसे कि कबीरा गुनाह। कबीरा गुनाह में आपका क्या क्या शामिल होता है, आपका शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, झूठ, छोटे लेवल का झूठ बोलता है ना इंसान, छोटे लेवल से शुरू करता है, लेकिन वो धीरे 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 करके चोरी चकारी सारी, मैं बताती हूँ झूठ की सहारे ना, गुनाहों की बुनियादी झूठ है। कैसे, एक स्टोरी और सुनाती हूँ आपको। स्टोरी कुछ इस तरह से, प्यारे महबूब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आकर के फरमाने लगा कि प्यारे अभी मैं बहुत गुनाह करता हूँ, शराब मैं पीता हूँ, जुआ मैं खेलता हूँ, बहुत से ऐसे गुनाह करता हूँ कि मैं अपने आप को मतलब कुफ्र में मुब्तला रहता हूँ, दिन रात में कुफ्र में मुब्तला रहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम मुझसे एक वादा करो। इससे मुझे देखिए मुझे कोड वर्ड्स क्या थे वो याद नहीं है, बट जितना याद है आई ट्राइड माय बेस्ट। तो अल्लाह के रसूल उससे फरमाते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम जिंदगी में झूठ नहीं बोलोगे। ठीक है, उसने वादा कर लिया कि ठीक है मैं आपसे वादा करता हूँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसी के साथ जब वो शराब पीने गया ना, वहां पे उसने देखा कि यार मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मतलब मस्जिद थी या कुछ था वहां पे, तो उसने देखा कि मेरे रिश्तेदार लोग खड़े हुए हैं। अभी अगर ये मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या करने आया है, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो अपने वादे से जाऊंगा, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से वादा करा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ का सहारा नहीं लूंगा। इसलिए उसने कहा सच बता नहीं सकता, झूठ बोल नहीं सकता, लिहाजा वो वहां से चला गया। रफ्ता रफ्ता शराब पीने की आदत भी खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन शराब की आदत इतनी आसानी से नहीं जाती है। उसको अपने वादे का पास था कि मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर इसी के साथ जब वो जुआ खेलने गया, वहां भी ये देखा कि मेरे रिश्तेदार लोग हैं, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो अल्लाह के रसूल से वादा खिलाफी होगी, कयामत में मेरा क्या हश्र होगा, मेरी आखिरत क्या बनेगी। तो इस लिहाज से फिर वो जुआ खेलना भी छूट गया। इस तरह से रफ्ता रफ्ता करके उसके सारे
कान छूटते गए कि मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। 3 दिन बाद जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके हाजिर होता है, अल्लाह के रसूल पूछते हैं बताओ क्या किया था। फरमाता है कि आपसे वादा किया था झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक झूठ बोलना छोड़ा, मेरी चोरी छूट गई, मेरी शराब छूट गई, मेरा जुआ छूट गया, मेरा जिना छूट गया, मेरे सारे काम छूट गए। और अब मेरे दिल में ऐसी तड़प पैदा होती है कि मैं नमाज पढ़ूं, मैं अल्लाह का जिक्र करूं, मैं अल्लाह की तस्बीह बयान करूं। और वो शख्स फिर एक बहुत ही आला दर्जे के सहाबी बने। आप समझ रहे हैं कि अल्लाह किस तरह से अपने बंदों को अपने करीब करता है, कैसे उनके लिए वसीले बना देता है। अल्लाह की मोहब्बत सुभान अल्लाह बेमिसाल है। अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता अल्लाह की शान को, अल्लाह की मोहब्बत को। लिहाजा कोशिश करते रहो। मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना कि आप शर और खैर दोनों देखा करें, यानी नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों देखा करें। लोग सिर्फ नेगेटिव देखते कि मेरे साथ ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अल्लाह ने मेरे बीमार कर दिया, अल्लाह ने मेरे कारोबार में वो दे दिया नुकसान, कारोबार में नुकसान हो गया, मेरी औलाद बीमार हो गई। पॉजिटिव पॉइंट की तरफ क्यों नहीं देखते हो? अल्लाह ने कारोबार दिया, शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने औलाद दी, शुक्र अदा करो। ये चीजें क्यों नोटिस नहीं करते लोग? गौर करने वाली बात है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। अल्लाह ने जो नेमतें अता की है ना, उन पर शुक्र अदा करें, शिकवा ना करें कि मेरी औलाद बीमार हो गई। लिहाजा गौर इस बात पे करें कि अल्लाह ने आपको औलाद दी है। मेरा मकान बहुत छोटा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको मकान तो दिया है। मैं बीमार हूँ, अल्लाह ने आपको जिस्म तो दिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, बहुत बहुत जितना कर सकते हैं। शुक्र, सबर, इस्तगफार, दुरूद शरीफ, यही अपने दिन का मामूल बना ले, यही अपनी जिंदगी का मामूल बना ले। इंशाल्लाह अज़्वजल कामयाब हो जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अज़्वजल मिलेंगे एक नई वीडियो में। और कोशिश यही रहेगी कि जो सुन रहे हैं वो अमल कर ले। प्लीज 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस पे अमल किया करें, मेरी आवाज सुनने मत आया करो। चलो, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़ज़ला सलावातिका। अल्लाहु अकबर। फ़ी अमानिल्लाह। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।